اگر ایسا ہوا تو وہی مجرم قرار پائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم اس چارٹ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قیدی اس کے قید خانے میں رولز اور پابندی پر پابند رہنا ہے، اسی طرح مومن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابند رہنا ہے۔ اس کے برعکس کافر کے لیے اس دنیا جنت ہے، یعنی کافر اس دنیا میں اپنی منمانی زندگی بسر کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دنیاوی زندگی میں کامیابی کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس گھر میں کتا یا تصاویر ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہم آپ کو اس چارٹ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا یا کوئی اور تصاویر ہو، آج ہمارا یہ عام ہو گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو مزین کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اپنے گھروں میں طرح طرح کے تصاویرات لٹکاتے ہیں، لیکن یہ سخت منع ہے۔ بلکہ کیا، اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چارٹ میں دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے۔ دنیا کی عارضی اور مختصر زندگی کے مقابلے میں آخرت کی مستقبل اور طویل زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا ہے، اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبا کر نکالے تو انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے، اور پورا سمندر جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس چھوٹی سی زندگی کو بھول کر آخرت کی تیاری کرے، اس طویل زندگی کی تیاری کرے جو ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طویل زندگی کی، ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں بھاری ہوتے ہیں، وہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فضول باتیں کرنے سے ہی یہ کلمہ پڑھ کر ہمارے آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح پونگی، جس سے حمل ٹھہر گیا۔ اس کی وجہ سے مریم علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو کر ایک دور جگہ پر چلے گئی اور افسوس کرنے لگی اور ماتم منانے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے کہا کہ اے مریم، تو افسوس نہ کر اور تو اس کھجور کے درختوں کو اپنی
طرف ہلا، یہ ترو تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا اور اس چشمے سے پانی پی. اور یہ مریم علیہ السلام اس کھجور کو کھا کر اور اس چشمے کا پانی پی کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس چارٹ میں یہ بتانا چاہتی ہوں، کیا عورت مسجد میں آنا فتنہ ہے؟ نہیں. جب عورت بے پردگی کے ساتھ سنیما ہال اور شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہوتا؟ جبکہ اس کی دلیل حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے مومن عورتیں فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتی تھی اور وہ اپنے چادر میں لپٹی ہوئی رہتی تھی، اور فجر کی نماز کے بعد وہ اس حال میں روانہ ہوتی تھی جبکہ اندھیرا ہوتا تھا اور کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا. تو ہم مسلمان عورتوں کے لیے چاہیے کہ ہم بھی مسجد میں جائیں. مسجد میں جانے سے کوئی فتنہ نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 26 میں فرماتا ہے کہ مومن کی مثال اس کھجور کی درخت سے لی جا رہی ہے جو اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے اور اس کے شاخیں آسمان میں ہے. یعنی جب مومن جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ کے یہاں لکھی جاتی ہے، اور یہ مشرک کی مثال لی جا رہی ہے جو اس کی جڑیں زمین سے کچھ حصے سے باہر ہے اور اس کے لیے کوئی اصل نہیں. یعنی جب مشرک جو بھی عمل کرتا ہے وہ دنیا میں ہی برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس چارٹ میں ایک نیک دوست اور ایک برا دوست کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ نیک دوست کی مثال ایسی ہے، ایک مشق والے کی جیسی ہے. اگر ہمیں اس سے کچھ بھی نہ حاصل ہو، لیکن ایک مشق والے سے کچھ بھی نہ حاصل ہو لیکن اس سے ہم کو ضرور اس کا خوشبو تو لگ جاتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم نیک دوست سے دوستی کریں تو ہم کو اس کے دوستی کے اثرات ضرور لگ جاتے ہیں. اور برا دوست کے مثال اس طرح دی گئی ہے کہ ایک لوہے کی بٹی والے کی طرح دی گئی ہے. اگر وہ اس کی سیاہی سے بچ گیا تو ممکن ہے کہ اس کا دھواں تو اسے لگ جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح ایک برا دوست کی بھی مثال ہے. اگر ہم اس سے ہم بچ گئے لیکن اس کے عادات تو ہمیں کچھ نہ کچھ لگ جاتے ہیں. تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تمام نیک دوست کے ساتھ دوستی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپس میں دوستی اور دشمنی صرف اس کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پر گرے. اس زمین کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو پانی کو جذب کر لیتا ہے، وہاں خوب گھاس اور سبزہ اگاتا ہے، اور زمین کا کچھ ٹکڑا ایسا ہوتا ہے جو پانی روک لیتا ہے. اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ پیتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں. زمین کا کچھ ٹکڑا بالکل چٹیل ہوتا ہے جو نہ پانی روکتا ہے اور نہ ہی وہاں گھاس اور سبزہ اگتا ہے. یہی مثال ہے اس شخص کی جو دین میں تفقہ کرتا ہے جو میں لایا ہوں، اس سے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اس ہدایت الہی کو نہیں قبول کرتا جو میں لایا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اس چارٹ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ موجودہ حال میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک درخت سے دودھ نکل آیا تو لوگ اس درخت میں کچھ طاقت ہے سمجھ کر وہاں اس کی عبادت گاہ بنانے کے ارادہ کیے، لیکن یہ غلط ہے۔ اس درخت سے دودھ کا نکالنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو نکالا، تو کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ ایک درخت سے دودھ نکالے؟ کیوں نہیں، ضرور وہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے معجزات پر غور و فکر کر کے اس کے صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس چارٹ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صدقہ کرنے کی کیا فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے، کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی پر 100 دانے ہو۔ تو جیسے ایک بالی کو 100 دانے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے تو اس کے صدقے کے بدولت نیکیوں میں 100 دگنا اضافہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو خالص یعنی مخلص نیت کے ساتھ صدقہ دینے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر، یعنی ان کے دل پر، یعنی اللہ جس طرح لاک کیے ہوئے گھر میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مہر لگائی ہوئی دل میں کوئی ہدایت کی بات نہیں پہنچتی۔ ان کے کانوں پر یعنی وہ سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی وہ حق کو دیکھتے ہیں مگر عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور ان تمام کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہر لگا دی ہے جس کی وجہ سے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس چارٹ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کیا شرط بتائی ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ عورت کے لیے یہ ہے کہ جب نماز پڑھتی ہے تو موٹا دوپٹہ اور چادر کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو موٹا دوپٹہ اور چادر لیں اور نماز پڑھیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کو بتائے ہیں اس طریقے کو اپناتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 39 میں کافر کے اعمال کی مثال بیان کیا ہے۔ بھوکا پیاسا شخص صحرا و بیابان میں نکلتا ہے، جب وہ دور سے دیکھتا ہے تو پانی نظر آتا ہے، سورج کی شعاعیں اس کے اوپر ریت پر پڑنے کی وجہ سے اسے پانی نظر آتا ہے، جب وہ اس کے قریب ہوتا ہے تو وہ پانی کو نہیں پاتا۔ اسی طرح جب وہ کافر انسان دنیا میں اپنے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے، جب قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے تو اپنے اعمال کا کچھ بھی نہیں پاتا۔ کافر اپنے عمل کی بنا پر، اس کے ایمان نہ لانے کی بنا پر اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस चार्ट में ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला इन चीज़ों को हराम किया है कि मुर्दार खून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह ताला के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो हराम है। इसकी बेहतरीन मिसाल 11वीं का खाना वगैरह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हराम करदा हर अशिया से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस चार्ट में इस चीज़ का नक्शा खींची कि जिसे अल्लाह ताला मालदार बनाए तो वो और मालदारी की ख्वाहिश ना करे, और वो उसे चाहिए कि वो अपने से नीचे आदमी को देखकर इबरत हासिल करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। और जो दरमियानी रवि है तो उसको भी चाहिए कि वो अपने से नीचे के आदमी को देखे और इबरत हासिल करे। और अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में फरमाता है कि जो कोई जिसे अल्लाह ताला नेमतें अदा किया है वो उसका शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसमें ज़्यादती करेगा। अगर वो नाशुक्री करेगा तो अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्तनाक है। तो चाहिए कि जो कोई जिसे अल्लाह ताला मालदारी अदा किया वो दूसरों को देखकर इबरत हासिल करे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमको तकब्बुर करने से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस चार्ट में उन मालदार लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जो अपने माल को बांध कर अपने ही पास रखते हैं। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने फजल से माल दे रखा और वो उसमें बुखीली इख्तियार किए तो उनका वो बुखीली उनके लिए बेहतर ना समझे, बल्कि उनका वो बुखीली उनके लिए बुरा है। और अनकरीब क़यामत के दिन उनके गले में ये उनकी बुखीली तोक बनने वाली है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल दिया है, अगर वो अल्लाह ताला के रास्ते में ज़कात अदा नहीं किए, सदका व खैरात नहीं किए, तो उनका वो माल क़यामत के दिन एक गंजा सांप के शक्ल में आएगा और उस मालदार इंसान के गले में ताक बनकर कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ, तेरा दौलत हूँ, और वो उसे ढंसता रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसे बुरे अंजाम से बचाए और उसके दिए हुए माल का सही तरीके से ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चार्ट में मोमिन और मुनाफिक की मिसाल बताना चाहती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की मिसाल इस दरख्त की तरह बताए हैं, जब हवा आती है तो झुक जाती है, फिर वो उस तकलीफ को बर्दाश्त करके बराबर हो जाती है। इसी तरह मोमिन जब उस पर तकलीफें आती हैं तो उस पर सब्र करता है और उसको बर्दाश्त करके कामयाब हो जाता है। मुनाफिक की मिसाल उस सनोबर की दरख्त की तरह है, वो इसी तरह अड़े रहता है, अल्लाह ताला जब चाहे उसको उखाड़ फेंक देता है। इसी तरह मुनाफिक अपने गुनाहों पर अड़े रहता है, अल्लाह ताला जब चाहे उसको हिलाक कर देता है। हम तमाम को